السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، عشاء کے بعد سے لے کے اب تک سرکار کی بارگاہ مقدس میں نعت و منقبت اور بہترین خطاب آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ہر اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو آگے دلہن ہو اور چاہے پسینہ ہو۔ سبحان اللہ، سب میں عظمت ہے، سب میں معجزہ ہے۔ جس سے خاری کوئے شیریے جا بنے، سبحان اللہ، جس سے خاری کوئے شیریے جا بنے، اس دہن کی طرح بٹ پہ لاکھوں سلام، ارے بولو لاکھوں سلام۔ تو سرکار کا بیان جیسے گناہگاروں کی زبان، ہم کیا بیان کریں گے؟ فضیلت رسول کی قرآن اٹھا کے دیکھ لو، سیرت رسول کی میں شعر پڑھ رہا تھا کہ صرف ایک شیشی میں آپ کا پسینہ ہے، ہر صرف ایک شیشی میں آپ کا پسینہ ہے، کہ صرف ایک شیشی میں ارے آپ کا پسینہ ہے، اور ارد گرد کی ساری شیشیاں مہکتی ہے، ارد گرد کی ساری ارے شیشیاں مہکتی ہے، گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، اس میں رہنے والی سب تتلیاں مہکتی ہے۔ کہ فاطمہ کے لالوں کا چوم کے قدم اب تکی، ارے فاطمہ کے لالوں کا چوم کے قدم اب تکی، فاطمہ کے لالوں کا چوم کے قدم اب تکی، کہ فاطمہ کے لالوں کے ارے چوم کے قدم اب تکی، سرزمین کربل کی، اور سرزمین کربل کی وادیاں مہکتی ہے، سرزمین کربل کی وادیاں مہکتی ہے، سرزمین کربل کی۔ ایک شعر اس میں اور سماع فرما لے، اس شعر کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایمان ہوا، کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے، ضرور کرے گا، مارے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کا تعلیم ملازہ فرمائیں۔
کہ گلشن مدینہ سے جب ہوائیں آتی ہیں بحر علم میں غم کا سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا، اور ساری جہاں کو ڈھونڈ کے پھر آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، گلشن مدینہ سے گلشن مدینہ سے جب ہوائیں آتی ہیں، ہر گلشن مدینہ سے جب ہوائیں آتی ہیں، جھومتے ہیں اور جھومتے ہیں دروازے، جھومتے ہیں دروازے، کھڑکیاں مہکتی ہیں، جھومتے ہیں دروازے، ارے کھڑکیاں مہکتی ہیں، گلشن مدینہ کی وادیاں مہک ڈالیاں مہکتی ہیں، اس میں رہنے والی سب تتلیاں مہکتی ہیں۔ تو حضرات میں بڑے اختصار سے بیان کر دوں کہ سرکار عالم پناہ مصلی پہ بیٹھے ہیں، لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، امام آیا کہنے لگے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آئے مصلی پہ بیٹھے ہیں، لہذا ان کو ہٹائیے، آپ چل کے نماز پڑھائیے، لیکن امام جانتا تھا ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا فقار کیا ہے، یہ کیسا پروار ہے۔ سبحان اللہ قربان جاؤ، قدر بلبل کی بلبل جانتا ہے، قدر جوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، وہ امام عالم تھا، وہ امام پڑھا لکھا تھا، اس نے قوم کو بڑے اچھے ڈھنگ میں سمجھا دیا۔ یہاں دیکھو سرکار وارث پاک کے بھی چاہنے والے ہیں، اس لیے یہاں پر فتنہ نہ برپا کیجئے، چلو نماز پڑھ لیا جائے، جن کا عقیدہ ہوگا وہ نماز پڑھ لیں گے اور جن کا نہیں ہوگا وہ لیکن ایسا نہ کیا جائے، ان کو ہٹاؤ نہیں، فساد نہ برپا کرو، لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ چلو بھی پڑھ لیں گے اور جیسے یہ چلے جائیں گے ویسے دہرائیں گے، بات ادھر ہو رہی ہے لیکن وارث پاک ادھر دیکھ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، ادھر سن رہے ہیں، توجہ کو تعلیم، سرکار وارث پاک سوچ رہے ہیں آؤ تو پیچھے کھڑے تو ہو جاؤ، ہم اتنی دیر تک پڑھائیں گے کہ دوبارہ موقع نہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، سبحان اللہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بندی کرتے ہیں دیدار کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ۔ سرکار وارث پاک نماز پڑھا رہے ہیں، سب کھڑے، نمازیں قرأت جہری نہیں ہے کہ سن لے کہ سورہ بقرہ شروع کیا، کہ رحمان شروع کیا، کہ سورہ یاسین شروع کیا، کہ آیت الکرسی جان تو رہے نہیں، پڑھا رہے ہیں اور من مسل کما رہے ہیں، اتنی دیر لگا رہے ہیں۔
इतनी देर लगा रहे हैं और सरकार मस्ती से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ना कोई हुज्न है ना कोई मलाल है, जो सुभान अल्लाह कोई सोच है ना कोई फिक्र है। हम होते तो सोचते, आज का मुल्ला होता तो सोचता कि यार आज अगर इतनी देर तक पढ़ाएंगे तो कल लोग तरावी में नहीं आएंगे और दूसरे से बताएंगे मौलाना इतनी देर तक नमाज पढ़ाएंगे। भैया बस थोड़ा सा नहीं तवज्जो बताइए। सरकार ने इतनी देर तक नमाज पढ़ाया कि जब आपने सलाम फेरा तो कुछ लोग तो सूरज को देख रहे हैं और कुछ प्यारे बार से पाक की सूरत को देख रहे हैं। टाइम का इंतजाम होने वाला है, सोचा आप क्या नमाज पढ़ेंगे, जल्दी से निकलने की कोशिश किया कि चलो घर में नमाज मगरिब पढ़ लेंगे। सरकार फरमाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ो, जमात से नमाज पढ़ो, जनाब अली मस्जिदों को वीरान न करो। कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहे, आ रहे हैं। एकदम झूठ बता रहे हो, सफेद बता रहे हो, जा रहे हो, बता रहे हो, आ रहे हैं। कभी आएंगे नहीं टाइम मिलेगा तो घर में अदा फरमाएंगे। अब वहां कोई उज़्र नहीं, कोई उज़्र शरा नहीं, घर में नमाज अदा करोगे, मस्जिद में पढ़ोगे ज्यादा सवाब है। पीछे हमारे पढ़ोगे, जमात से पढ़ोगे 27 तो जब इतना सवाब मिला तो क्यों जा रहे हो? मन ही मन में कमा रहे हैं, कबो आई है तो मसला बचेगा। चलो यही पढ़ाइए। आपने फरमाया कि एक बात बताओ, नमाज असर तो यहाँ पढ़ लिया, लेकिन मगरिब जी चाहता है कि अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त की मस्जिद में नमाज पढ़े। कौन दोस्त? फजले रहमान गंज मुराद। अरे कहाँ मुरादाबाद और देवाहियाबाद, मनमा सोचनी अब तो गए ये बात। लेकिन सुनो क्या साथ है, सरकार फरमाते बोलो। अरे सरकार पढ़ा तो यही, अब तो ना ट्रेन से जा सकते हो ना प्लेन से जा सकते हो। सरकार फरमाते हैं निगाहे करम होगी, मेरे आका की मेरी लाज रखी जाएगी, हम बड़े चैन से जा सकते हैं। न ट्रेन की जरूरत है न प्लेन की जरूरत है, निगाह उठाएंगे मुरादाबाद पहुंचाएंगे। सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, याद आए मदीने की, अजमेर चले जाओ, सरकार दो आलम से पल में मिला देंगे। जाओ तो बुजुर्गों की चौखट से लिपट सरकार बंदगी मियां ने और सरकार मसूद गाज़ी रहमान ने बता दिया, सिखा दिया है कि कितनी जल्दी हम बुला सकते हैं और कितनी जल्दी ये पहुंचा सकते हैं। तो सुभान अल्लाह। ठीक है सरकार, चलो वही पढ़ेंगे। तो आपने फरमाया आंखें बंद कर। वाह भाई आंखें बंद कर। यहाँ रास्ता देखने के लिए लोग चश्मा लगवाते और ये रास्ता चलने के लिए और आंखें बंद कराते। कहा दुनिया का डॉक्टर कराता है, लेकिन ये औलादे पैगंबर हैं, आंखें बंद करके भी मंजिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें बंद कराने के बाद भी मंजिल को पहुंचाता है। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने आंखें बंद किया, आपने फरमाया खोल। जब बंद किया था तो अजान हो चुकी थी और वहां खोला तो अजान हो रही। कह दो सुभान अल्लाह। ये तसर्रुफ है। जब बुजुर्गाने दीन में तो कितना बड़ा तसर्रुफ है रहमतुल्लाह अलैहि, जिनको मौला ने मालिक को मुख्तार बनाया है। रब्बे कुद्दूस ने कुरान में इरशाद फरमाया मा तकुलु फखुदुहु वमन अनहु फंतहु। रसूल जो दे उसे लो और जिससे मना फरमाया उसे ना दो। जो चाहोगे रसूल की बारगाह में पाओगे। रसूल की बारगाह से कोई खाली नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब देखा काफिला उधर अजान जब हुई, लोगों ने देखा है कि नूरानी काफिला आ रहा है। थोड़ा ठहरो, वो देखो एक नूरानी काफिला आ रहा है, वो भी जमात के लिए आ रहे हैं। मुड़ के देखा फजल रहमान ने, देखो वो देखो वारिस पाक आ रहा है। कहा देखो आ गए, अभी पूछेंगे तुम लोगों ने जो बात कही
اگر مجھ سے پوچھ لیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن سرکار چپ رہا نہ جانے کو تو جناتے ہیں کنفوسکی لگاؤ گے نہیں سمجھے گے تبھی سمجھ جائیں گے تو سرکار خاموش رہیے کہیں گھر گئے ہوں گے چلے آئے کہ نماز ہی پڑھ لیں گے اور آپ کو کیا بتانے کے لیے آئے وہ بات ثابت کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم وہاں سن لیے وہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ابھی پوچھیں گے سبحان اللہ ولی ولی کو پہچانتا ہے ابھی پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے سرکار پوچھیں گے آئے داخل ہوئے سلام کلام ہوا دستبوسی کیا حضور چلیے نماز پڑھیں گے سرکار واسطے بات فرماتے نہیں تم نماز پڑھو نہیں سرکار آپ نماز پڑھائیں آلہ گھڑے نہیں تم نماز پڑھاؤ ارے کہتے نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھا کہاں نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھا کہاں سکتے ہیں تو کہا صلی اللہ علیہ سرکار کون کہہ سکتا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے کون کہہ سکتا ہے تمہاری یہ مرید کہی اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ نہیں جیسے سرکار وقت پاک نے اشارہ کیا ویسے لوگ کرنوں کے تھے اللہ اللہ جب وہاں سے پاک کے کان کا عالم یہ ہے تو محبوب رحمان کے کان کا عالم کیا ہوگا اسی لیے تو ترجمانی کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے دور و نزدیک کے سننے والے سبحان اللہ ارے دور و نزدیک کے سننے والے سرکار واسے بات سن بھی رہے ہیں پہچان بھی رہے ہیں میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ لمحبتی وعارفہم درود پڑھنے والے کو سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتا ہوں درود کو سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں آپ جناب علی جیسے انداز میں پڑھیں گے میرے نبی سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں پڑھنے والوں کا انداز الگ الگ ہے کچھ تو مسکرا کے پڑھتے ہیں کچھ بدبدا کے پڑھتے ہیں کچھ منہ بنا کے پڑھتے ہیں کچھ ایسے ویسے منہ ٹہوا میرے سرکار سب کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی سب کی سنتے ہیں حضرت کے بھی آپ نے بیان سماعت کیا اور فرمایا کہ ماں کو اگر آپ جھڑک رہے ہیں تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ماں کو اگر دکھاؤ گے ماں کو تڑپاؤ گے ماں اگر سکیاں بھرے گی تو تم چاہے رات و دن عبادت میں سجدے میں سر جھکاؤ گے صرف یہی نہیں کہ تم سندھور کی مسجد میں اگر کعبہ کے صحن میں چکر لگاؤ گے تب بھی بخشے نہیں جاؤ گے کب تک ماں تمہیں معاف نہ کر دے گی جب تک ماں معاف نہ کر دے گی جب تک اللہ ماں کے آپ میں آنسو نہ آنے پائے سرکار نے تو رضائی ماں کا اتنا کرنا جان کی بازی لگا دیا علماء سے سنا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری سرکار کو بخارا گئے جو 3 دن نہیں گئے ان کا بھائی چرانے گیا اور جب شیر اٹھا لے گیا کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو سرکار کا دیدار نہیں کر پائے جانور سرکار سے کام نہیں سبحان اللہ کہ مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا ہے دیدار ہوگا کب شیروں کے سردار نے طریقہ بتایا کہا اٹھالے چلے آقا اپنے ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دے سکتے ماں کو غمگین نہیں دے سکتے رحمت للعالمین آئیں گے ہم لوگ بکری چرانے کا بہانہ بنائیں گے سرکار دیدار فرمائیں سبحان اللہ درشن کو ترس گئے نین کہاں کی نیند کہاں کا چین نبی میرا جوان
والے نبی میرا چرا لے سبحان اللہ بے شک اللہ جیسے چرا لے گیا دوڑ کے بھائی آتا ہے آنے کے بعد ماں سے بتاتا ہے سرکار حلیمہ سعدیہ کے آنکھ میں آنسو چھلک آئے پیغمبر اپنے جنابی چرپائی سے اٹھے آرام فرماتے دوڑ کے آئے ماں کے سینے سے لگے پیشانی کا بوسہ دیا ماں سے کہنے لگے اے مادر اطہر کس نے رلایا ہے کس نے ستایا ہے محمد عربی اپنی زندگی اور اپنی جان کی قسم کھا رہا ہے او ماں بتا تجھے کیسی تکلیف ہوئی ہے کس نے تکلیف پہنچائی ہے میرے لال کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی لیکن نقصان بہت بڑا ہو گیا تم نے ہمیشہ بکریوں کی حفاظت فرمائی چرایا بڑھتا ہی گیا اس میں اضافہ ہوتا گیا مال بڑھتا ہی چلا گیا لیکن بھائی چرانے گیا تو جو سب سے قیمتی بکری تھی جو سب سے اچھی بکری تھی جو سب سے دودھارو بکری تھی اسے شیر اٹھا لے گیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں 4 سال کی زندگی میں اے ماں محمد عربی تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہے جان کی بازی لگا دیں گے لیکن آپ کی بکری لے کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ماں محمد عربی اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک آپ کی بکری کو نہیں چھڑائے گا جلدی سے حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی کو سینے سے لگا لیا نقصان ہو گیا تو ہو جانے تو میرے لال جنگل کو مت جاؤ ان درندوں کے بیچ میں مت جاؤ ان جانوروں کے بیچ میں مت جاؤ میرا پیغمبر تو جانتا ہے کہ جب جناب علی میرے غلام کے لیے شیر حضرت سفینہ کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے تو محمد عربی کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے نبی فرماتے نہیں ماں میں نے وعدہ کیا ہے دنیا کو ذہن دینا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ خود تڑپ جائے اور ماں کے چہرے پہ جب تک مسکراہٹ نہ آ جائے تب تک اپنا ہر تن من دھن ماں کے قدموں میں لگائے سبحان اللہ بے شک قدموں میں اللہ اللہ میرے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ آج تو تم بیوی کے لیے ماں کو رلاتے ہو بچوں کے لیے ماں کو رلاتے ہو بیوی نے آپ کے کان میں کچھ جنابی پھوس دیا آپ کے کان میں کچھ کہہ دیا تم ماں سے جناب علی نگاہیں پھیر کے چل رہے ہو نگاہیں پھیر کے چل رہے اس نے اگر آواز دیا میرے لال آؤ کیا بات ہے کہنے لگے پسندی حد ہو گیا اب بہت ہو گیا تم چاہتی ہو کہ سکھ سے ہم زندگی نہ گزارے آرام سے ہمارے بچے جناب نہ رہیں کہا بیٹا کیسی بات کرتے ہو تیرے آرام کے لیے چل چلاتی ہوئی سردی میں جب تو پیشاب کر دیتا تھا تو تیرے پیشاب پر پوری رات لیٹ جایا کرتی تھی اور تجھے سینے پر لٹا لیا کرتا تھا سبحان اللہ تجھے سینے پر لٹا لیا کرتا تھا اللہ وہ پیارا نبی اپنے ماں کے لیے جاتا ہے اور جانے کے بعد جنگل میں آواز دیتا ہے کہ شیر کی بجال میری ماں کی بکری اٹھا لے گیا آمینہ کے لال نے جیسے آواز دیا اللہ شیروں کا سردار اپنے جھرمٹ کو لیتا ہے بکری کو اٹھاتا ہے تاکہ نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جانور میرے نبی کی بارگاہ میں سلامی مارتے سلام عرض کرتے ہیں شجر و حجر سلام کو جھکتے ہیں السلام ارے شجر و حجر سلام کو جھکتے ہیں السلام کلمے سے تر زبان تر تو حجر کی ہے یہ آپ نے حضرت سے سن لیا چاہے ہم تو اسی زیادہ بیٹی ہے چاہے وہ موڈ نہیں بنا اس لیے میں آپ کو ادھر ادھر سناتا ورنہ بتاتا کہ لوگوں نے ماں کو ناراض کر کے حج بیت اللہ کے لیے کعبہ کی زیارت کے لیے قدم بڑھایا ہے چرا کے نکلے ہیں تو مولا نے ان کو وہ سزا دیا ہے کہ خدا کی قسم وقت ملے گا تو واقعہ بیان کریں گے ان کی آنکھیں نکالی گئی کیونکہ ماں سے چھپ کے گئے تھے
उनका जनाबी हाथ काट लिया गया, उनके पैर काट लिए गए। तवज्जो का तालिब हूँ, चूंकि वो माँ से चुरा के गए थे। एक दिन पूछा, अम्मी काबा जाएंगे, काबा की ज़ियारत करेंगे, सरकार के रोज़े पे जाएंगे? माँ ने कहा, बेटा मैं बीमार हूँ, अभी ना जाओ। फिर पूछा, बेटा अभी ना जाओ। ये चुपके से निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं एक शहर में पहुंचे। जनाब अली नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। उधर से एक चोर चोरी करके निकलता है, कौम पीछा कर लेती है, वो उसी तरह से निकलता है, मस्जिद के पास तक आया, वहां तक दिखाई दिया, उसके बाद वो गायब हो गया। लोगों ने देखा कि यही तो आया है, मस्जिद ही के पास आया है, देखो मस्जिद में तो नहीं है। जब लोग अंदर जाते हैं तो इन्हीं को पाते हैं, अजनबी चाहिए। लोगों ने कहा, देखो अब नमाज का बहाना बनाए बैठा है, ये चोर है, बदमाश है। उसे पकड़ा गया, बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, इसकी आंखें निकाल ली जाए, इसका हाथ काट दिया जाए, इसका पैर काट दिया जाए। अज़ाब इलाही नाज़िल हो गई। मेरे नबी के दीवानों बाहर आए। लोगों ने जब कहा कि ये चोर की सजा है, चोर की, तो वो अपनी जबान से कहने लगे, खुदा की कसम चोर की सजा नहीं है, माँ के जनाब अली नाफरमानी करने वाले की सजा है। अगर माँ की नाफरमानी न किया होता तो मौला ने सजा न दिया होता। जब लोग समझ गए कि बुजुर्ग थे, लेकिन जनाब अली समझ नहीं पाए लोग, इनका हाथ भी काट लिया गया, इनका पैर भी काट लिया गया, इनकी आंख भी निकाल ली गई। लोग आते हैं और आने के बाद एक मकाम पे डाल देते हैं, उसी मकाम पर उनका घर भी था। तवज्जो का तालिब हो, वो आवाज देते हैं, है कोई घर में, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, थोड़ा पानी पिला दे, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा खाना खिला दे। मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। घर से आवाज आई, घर से आवाज आई कि मेरे घर पे कोई नहीं है और तू नामहरम है, मैं कैसे तेरे सामने आऊं? आवाज दिया, ऐ बीवी, मैं देखता नहीं हूँ, तुम आ सकती हो, क्योंकि मेरे पास आँख नहीं है, मेरे पास आँख नहीं है। तवज्जो का तालिब हूँ। कहा भी पढ़ के थोड़ा चले आओ। कहा मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, पैर नहीं है। कहा अच्छा हाथ बढ़ाओ, मैं यहीं से दे दूं। कहा हाथ भी नहीं है। जब हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आँख भी नहीं है, वो ज़ईफ़ा निकलती है। निकलने के बाद पहचान न सकी, क्योंकि आँख निकाल ली गई थी। लेकिन जब माँ ने लुकमा पढ़ाया उसके मुंह में रखने के लिए, तो खुदा की कसम माँ की आवाज पहचान गया। कहा माँ, क्या तुमने बेटे को पहचाना नहीं? बेटे को पहचाना नहीं, क्योंकि माँ ने बददुआ दे दिया था, ए अल्लाह मुझसे चुरा कर गया है, ए अल्लाह मुझसे बच कर गया है, ए अल्लाह मुझसे छुप कर गया है, उस पर अज़ाब नाज़िल कर दे। मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। माँ बाप की आह न लो, माँ बाप की बददुआएं न लो, वरना उनकी दुआ भी रब की बारगाह में बगैर हिजाब के मुस्तजाब होती है। रब की बारगाह में सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं जब माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करते। आप कितने भी इबादत गुजार हो, कितने भी परहेजगार हो, आपके अंदर इतना असर होगा कि हिजाबात हटाए जाएं, हट जाएं। 70,000 पर्दे होते हैं, जब हट जाएंगे तब आपकी दुआ कबूल होगी। लेकिन माँ बाप की इतनी बड़ी अहमियत है रब की बारगाह में कि रब के कुद्दूस का महबूब फरमाता है, ऐ माँ बाप जब दुआ करते हैं औलाद के लिए तो सारे हिजाब हटा दिए जाते हैं, डायरेक्ट रब की बारगाह में दुआ मुस्तजाब होती है। अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। माँ ने कह दिया था तू मुझसे छुप कर गया है, अल्लाह उस पर भी अजाब नाज़िल कर दे। अजाब ऐसा नाज़िल हुआ कि आँख निकाल ली गई, अजाब ऐसा नाज़िल हुआ कि पैर काट लिए गए, अजाब ऐसा नाज़िल हुआ कि हाथ काट लिया गया। अल्लाह, वो जनाब अली आवाज देता है, माँ, हाँ माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, तुझसे छुप कर गया था और तुझसे निकलने में, छुप के निकलने में हमारे पैर ने साथ दिया, पैर को सजा मिली। हमारे हाथ ने साथ दिया, हाथ को सजा मिली। हमारी आंखें तुमसे छुप कर निकली थी, आंखों ने साथ दिया, आंख निकाल ली गई है। तो माँ, मैं तेरा वही बेटा हूँ जिसने काबा के लिए बार-बार इसरार किया था, इजाजत नहीं मिली थी, मैं छुप कर निकल गया, अल्लाह का अज़ाब उन पे नाज़िल हो गया। माँ ने जब देखा तड़प के रह गई। हे अल्लाह, जब मेरी दुआ तू इतनी कबूल कर रहा है तो मेरे मौला एक साथ मेरे बेटे को और मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, इसलिए कि मैं
دیکھ نہیں پاؤں گی، یہ درد، یہ غم، یہ رنج و علم، یہ ستم میں دیکھ نہیں پاؤں گی۔ مولا میں مجھے اور میرے بیٹے کو اسی وقت موت دیتے۔ ماں نے ادھر دعا کیا تھا کہ دونوں کی روح کفن سے گزری سے پرواز کر جاتی ہے۔ آج کل معاشرہ بہت خراب ہے۔ شوہر اگر کچھ کہتا ہے تو ایسا درد پہنچاتی ہے کسی لائق ہوئے جھاڑ بتاتے ہو، فلاں کو دیکھو، اپنی بیوی کو کس طرح رکھتا ہے، زیورات سے پورا بدن اس کا مزین کر دیا اس نے۔ تم پھٹیچر کے پھٹیچر رہ گئے، تمہاری بیچ میں زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ جس طرح میں کاٹتی ہوں میں ہی جانتی ہوں، خدا کی قسم اس طرح اگر شکوہ گلا کرو گی اور شوہر کو طنز کرو گی، بے عزت کرو گی، تو اے بہنوں، اے ماؤں، جہنم چلی جاؤ گی۔ اور اگر شوہر کو خوش کر لو گی، اس کے گھر میں ٹکڑا ہے، اسے کھاؤ، کھانے کے بعد مسکراؤ۔ خدا کی قسم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، جیسا کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کے کہنے پر کہ خدا تجھ کو تخت پر نہیں ملے گا، اگر تو رب کو تلاش کر رہا ہے تو تجھے فنا فی اللہ ہونا ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے وہ گھر کو تج دیتا ہے، شاہانہ لباس اتار دیتا ہے، شاہانہ پگڑی اتار دیتا ہے، اپنا تاج اتار کے پھینک دیتا ہے۔ اب میں اپنے سر کو تخت و تاج پر جناب علی بلند نہیں فرماؤں گا، جو سر بلند ہے، بالا ہے، اس سر کو رب کی بارگاہ میں عمر بھر جناب علی جھکاؤں گا۔ وہ نکل جاتا ہے رب کی یاد میں، رب کے ذکر و اذکار میں، اور جنگل کے وادیوں میں جاتا ہے، تنہائی میں رب کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کو لے کے جاتا ہے، میرے نبی کے دلاروں قربان جاؤ، جھوپڑی بنا لیتا ہے، جھوپڑی میں بچی رہتی ہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور وہیں کے جنگلی جو پھل فروٹ ملتے ہیں کھاتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک دن اس کے بھائی کا لڑکا ادھر سے اپنے چچا کو تلاش کر رہا تھا کہ میرا چچا پوری سلطنت چھوڑ کر چلا گیا، دیکھیں کہاں ہے۔ میری ایک بہن بھی تھی، وہ بھی جاتا ہے، اور جانے کے بعد جب پہنچا، تلاش کرتے کرتے بہت جلدی اور اختصار سے بیان کر رہا ہوں، جب پہنچا اور پہنچنے کے بعد چھوٹی میں بہن کو دیکھا تو بڑی حسین تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی جنابی حسن و جمال کی ملکہ تھی، لیکن وہ بھی بڑی عبادت گزار تھی، بڑی نیک بندی تھی، خاتون جنت کی کنیز تھی، مخدوم کائنات کی غلام تھی۔ اللہ اپنی زندگی کو وہ چھوپڑی میں بسر کرتی تھی، لیکن اس کے بال تک کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ یہ چچا کا لڑکا ہے، اس لیے اندر گیا، نگاہ اس کی پڑی، نگاہ اس کی پڑ گئی، پڑھنے کے بعد اس نے غور سے دیکھا اور اس سے اپنا جناب علی اظہار کیا، محبت کی اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے کہا جب میرے لائق کوئی لڑکا ملے گا تبھی میں شادی کر سکتی ہوں، مجھے دنیا دار نہیں چاہیے، مجھے مالدار نہیں چاہیے، مجھے تاجدار نہیں چاہیے، شوہر مجھے نبی کا وفادار چاہیے، نبی کا وفادار چاہیے۔ اللہ میرے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ وہ تلاش کر رہا تھا، اللہ اس کے بعد کا انکار کر دیا چونکہ وہ دنیا دار لڑکا تھا، لیکن جب لڑکی سنے بلوغیت کو پہنچی تو ایک لڑکا مسجد میں جناب کی نماز پڑھنے گیا اور دیکھا کہ بڑے خلوص سے للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بہت ہی جناب کی حضور قلبی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا یہ لڑکا ہماری لڑکی کے لیے اچھا بیٹھے گا، یہ لڑکا ہماری لڑکی کے لیے بہترین پر ہوگا، بہترین شوہر ہوگا، چونکہ یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، نیک بندے پروردگار ہے، اس لیے اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو میں اسی کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں۔ جناب علی اس کے قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، بیٹا تمہارا کہاں ہے؟ گھر ہمارے پاس نہیں ہے، میں بہت غریب و ناتواں ہوں، میں بہت ہی بیکار ہوں، لیکن پروردگار کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، رب کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا مالک ایک نہ ایک
دن میری زندگی کو چمکا دے گا. بندہ جب اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لگائے گا تو رب اسے ایک نہ ایک دن منزل مقصود کو پہنچائے گا. وہ بلند و بالا نظر آئے گا جو اس پر ٹکا ہوا تھا. رب کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے. کہا میری لڑکی یہی چاہتی ہے کہ شوہر ایسا ہو جس کو رب کی ذات پر قناعت ہو, رب کی ذات پر بھروسہ ہو, رب کی ذات پر امید ہو. ایسا شوہر مجھے چاہیے. جاتا ہے اور کہا بیٹا تم میری لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے؟ کہا تمہاری لڑکی سنتے ہیں بڑی حسین و جمیل ہے اور تم بادشاہ وقت ہے, وہ محلوں کے رہنے والی لڑکی میرے ساتھ کہاں رہ سکتی ہے؟ کہا بیٹا تم تیار ہو جاؤ, میری لڑکی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی. سارے حالات بتائے. بیٹی سے جب بتایا بیٹی بھی تیار ہو گئی. نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد جب بیٹی رخصت ہوتی ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے. وہاں بھی ایک جھوپڑی تھی, وہاں پر ایک جھوپڑی بنا لیا تھا اور اس جھوپڑی میں جناب نے ایک سراہی رکھی ہوئی تھی, ایک گاگر رکھا ہوا تھا, ایک کھڑا رکھا ہوا تھا, اس پہ ڈھکن تھا اور ڈھکن پہ جناب عالی آدھی روٹی تھی. شب عروسی میں رات کی تنہائی میں بیٹی کی نگاہ جناب عالی اس جناب کے گھڑے پر پڑ گیا کہ اس پہ آدھی روٹی رکھی ہے. اپنے شوہر کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ کہا بیوی تم نہیں جانتے ہو پانی پیتا ہوں اس لیے گھڑے میں مٹی کا برتن ہے, اس میں پانی ہے. کہا یہ اوپر کیا ہے؟ کہا روٹی ہے. کہا یہ روٹی اور کیا ہوگی؟ کہا آدھی روٹی کھا لیا, آدھی روٹی کھا لیا ہے, آدھی بچا لیا ہے. کیوں کہ صبح کھا لیا, آدھی کھا لیا ہے, آدھی بچا لیا ہے کہ صبح کھا لیں گے. تو بیٹی کہتی ہے سب سے پہلے تو آپ ایک کام کیجیے, مجھ کو چل کر میرے باپ کے یہاں پہنچا دیا. میں تمہارے بیچ میں نہیں رہ سکتا, تم میرے لائق نہیں. کیوں؟ میرے اندر کیا خرابی؟ میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ میری جھوپڑی ہے محل میں, میرے پاس جناب یہ ٹوٹی چٹائی ہے, میرے پاس گتا نہیں, میرے پاس بیٹ نہیں ہے. میں نے سب کچھ بتا دیا تھا, آخر کیا کمی ہے؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ رب پر بھروسہ رکھنے والا ہے, رب پر بھروسہ رکھنے والا بندہ ہے. تب مجھے پسند آیا تھا کہ جو رب پر بھروسہ رکھے گا میں اسی شوہر کے ساتھ شادی کروں گی, میں اسی جناب مرد کے ساتھ شادی کروں گی. لیکن تم کو تو رب پر بھروسہ نہیں ہے, تم کو رب پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے میرے گھر مجھے پہنچا دو. کہا کیوں مجھے رب پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں, رب کی ذات پہ قناعت کرتا ہوں. وہ لڑکی کہتی ہے, وہ بیوی کہتی ہے, وہ دلہن کہتی ہے اگر رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا, رب کی ذات پہ قناعت ہوتی, رب کی ذات پہ عقیدہ ہوتا تو آدھی روٹی نہیں کھاتا, پیٹ بھر کے کھا لیتا. صبح رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا کہ جب شام کو رب دے گا تو صبح بھی رب مجھے روزی پہنچا دے. بچوں کا تعریف ہوں. میری بیٹیوں آپ تم جائیداد تلاش کرتے ہو, میرے بھائیوں تم مالدار گھر تلاش کرتے ہو. نہیں, دنیا کا مالدار نہ تلاش کیا کرو, نبی کے وفادار تلاش کیا کرو, نبی کے وفادار تلاش کیا کرو. اور بہنوں تم قناعت تو دیکھو, ان کا کردار تو دیکھو, ان کا تقویٰ تو دیکھو, ان کی محبت تو دیکھو, اللہ رسول سے الفت تو دیکھو کہ تم نے اللہ رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا. اے میرے آقا یہ بھی روٹی کھا لی تھی, میں بھی کھا لوں آپ بھی کھا لیں, اللہ پہ بھروسہ ہے. رب دے گا تو کھائیں گے ورنہ دونوں صبر فرمائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. دونوں صبر سے کام لیں گے, قناعت فرمائیں گے. جو بہن اپنے شوہر کو اس طرح راضی کرتی ہے رب راضی ہو, رب راضی ہو جاتا. اللہ اور اگر شوہر ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جاتا, مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. آخری بات کہ تو شوہر کی خدمت سے کیا آپ کو مل سکتی ہے, اس کے بعد سلام. سرکار بابا فرید گنج شجر ملتان سے نکلے کہ چلیں سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ملاقات کریں. نکلے اور نکلنے کے بعد سوچا کہ کیا لے جائیں تو محبوب الہی راضی ہو جائے. سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے. جہاں پہنچتے ہیں نماز کا وقت آ جاتا ہے. ابھی آپ نے علامہ شمس الدین صاحب کلا سے سن لیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
نماز تمام بہایائیوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، نماز کا وقت آتا ہے، بابا فرید حضور قلبی سے نماز پڑھتے ہیں، ملتا ہے کیا؟ نماز میں سر کو جھکا کے دے، یاد محمدی میں ذرا دل لگا کے دے۔ اللہ اللہ، آگے بڑھے آگے بڑھے، رات ہو گئی، نیند جب آنے لگی تو گنگنانے لگے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ اللہ، صبح اٹھتے ہیں، مؤذن آواز دیتا، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو اٹھو، نماز سونے سے افضل ہے۔ اٹھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن اٹھا لیتے ہیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان۔ کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی درود پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ سنسان بیابان راستے سے چلے آ رہے تھے، ایک دن ذکر کر رہے تھے اور صبح کے وقت چڑیا چہچہا رہی تھی، آپ کو جلال آیا، کہنے لگے یا ایسی چڑیوں کو مر جانا چاہیے جو یاد الہی میں خلل ڈال رہی ہے۔ جسے لڑکے یا آپ لوگ اٹھا بیٹھے لگاتے ہیں تو مولانا لوگ محفل کے نظام میں خراب کر دیے تو دماغ خراب ہو جاتے یار، منتشر ہو جاتے، بیٹھو یار۔ تو سرکار بابا فرید عبادت کر رہے تھے، چڑیا چہچہا رہی تھی، آواز یا اللہ ایسی چڑیوں کو تو مر جانا چاہیے جو یاد الہی میں خلل ڈال رہی ہے۔ ولی کی زبان، خدا نے ولی کو ارتبا دیا ہے، کہا جو زبان سے وہی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے کہا ساری چڑیا نیند بسمل ہو گئی، تڑپ کر نیچے آ گیا۔